أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے قرآن فہمی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چوتھے پارے کا چھٹا رکوع اور اس کا دوسرا حصہ آج کی ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس میں ہم نے مدات کی تفصیل کو پڑھ لیا تھا، مد لازم کلمی مخفف اور کلمی مثقل اور حرفی مخفف اور حرفی مثقل۔ اس کے ساتھ ہم نے حدیث پاک کی تلاوت کا اعزاز حاصل کیا جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کا تذکرہ ارشاد فرمایا، اور جو حصۃ الترجمہ تھا اس میں پوری آیت مقدسہ ہم نے نہیں پڑھی تھی، ابھی آیت کا پہلا ایک حصہ اور ایک جملہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے بقیہ حصہ کی طرف اور آج اس رکوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ یہاں آیت نمبر غالباً 35 ہے، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ضِبِّيُّونَ كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اور اچھا ابھی ہم نے تجوید کو اپلائی کرنا ہے۔ نون ساکن اور میم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا تو نون کو میم میں مدغم کر کے پڑھیں گے، اور کأیم ادغام بالغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد پھر نون ہے تو یہ ادغام مثلین آ گیا، اسی طرح کا حرف آ گیا، پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر کے یہ نون کے اوپر شد لگا دی۔ بیاں قاتل، یا کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد قوف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ قوف کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، یہ حرف مفخم ہے۔ معہو، ہا کے اوپر واو المدیہ صغیرہ ہے۔ ربیون، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ قصیران، فما، را کے اوپر تنوین اور اس کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ الف ساکن ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ لما اصابہم، یہ مد منفصل ہے
یہ محل مد الف اور اس کا ما قبل مفتوح یہ حرف مدہ آ گیا، اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، لہذا یہ مد منفصل ہے۔ سواد کو مفخم پڑھیں گے اور الف پر مد کریں گے، الف مدہ ہوگا، الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح ہے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہا جائے گا۔ فی سبیل اللہ میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، سبی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے، اس لیے اس کو مرقق پڑھا جائے گا۔ الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، ضاد کو مفخم ادا کریں گے، یہ حرف مستعلیہ ہے۔ خصہ ضغطن قد خا صاد ضاد غین طا قاف زوا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں، جہاں قرآن مجید میں آئیں گے ان کو موٹا اور مفخم پر کر کے پڑھا جائے گا، اس پر پڑھنے کو مفخم کہتے ہیں۔ ضعفو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، ومستکانو یہ الف مدہ نہیں بنے گی، میم کو براہ راست سین سے ملایا جائے گا۔ کاف کے بعد الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، نون یہ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، واللہ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے۔ یحب الصابرین، صاد کے اوپر الف المدیہ صغیرہ اور صاد کو مفخم ادا کریں گے، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ باقیہ پہ آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں چھٹا رکوع کی تلاوت کا اعزاز ہم حاصل کر چکے، آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ لفظی ترجمہ، یہاں سے آپ دیکھیں گے، اور یہاں ہم اس کو با محاورہ ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اور لفظی ترجمہ کے ساتھ کچھ گرامر کے اصول بھی پڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے الا مگر رسول، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کروایا تو آپ کے منصب رسالت سے کروایا۔ رسول اور نبی میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ خاص اور عام کا فرق ہوتا ہے۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسولوں کی تعداد ایگزیکٹ ہے 313، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ جانتا ہے۔ ہم ان پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے تاج نبوت عطا کیا، ہم اس کی نبوت پر بلیو کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وا اور ما حرف نفی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسم ذات ہے، الا حرف استثناء ہے، رسول مستثنی منہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ قد خلت، تحقیق گزر گئے، من قبل آپ سے پہلے، الرسل کئی رسول، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں جو مصائب
आलाम और तकालीफ झीलते रहे दुनिया में। अफ़इमाता, आ हमजा इस्तफहाम है, आ और हल के साथ जो है सवाल पूछा जाता था। फिर हरूफ इस्तफहाम हमने पढ़े थे कि मन, मा, माजा, ए, अय्यतिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा का अय्यन। ये इन अरबिक में, जैसे आप अंग्रेजी में WH की फैमिली कहते हैं, जिससे आप किसी से कोई बात पूछते हैं, तो अरबी में भी इसी तरह किसी से बात पूछने के लिए यू हुरूफ शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमजा इस्तफहाम है, और जब ये शुरू में आए तो इनको हुरूफ इस्तफहाम कहा जाता है। तो ये हमजा जो है ये क्या का माना दे रहा है? इस्तफहाम, सवाल पूछने के लिए। फा पस, इन अगर, क्या पस अगर, माता वफात पा जाएं, औ या कुतिलन कलब तुम, कुतिला कत्ल किए जाएं, फिल मजहूल है। इन कलब तुम, ता तुमा तुम, जमा मुजक्कर हाजिर, फिल माजी। इन कलबा यनकलिबु का मतलब होता है तब्दील हो जाना, फिर जाना। फिर अगर वो पैगंबर दुनिया से विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम फिर जाओगे, तुम तब्दील हो जाओगे? अला, इस बात पर, आकाबिकुम, आकाब उकबा की जमा है, उल्टे पांव। क्या तुम पैगंबर के विसाल वफात या शहादत के बाद माजल्ला दीन इस्लाम के हक ना होने पर या उनके सच्चे रसूल ना होने पर मामूल करोगे कि अब ये दुनिया में नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि ये दीन सच्चा ही नहीं है या ये पैगंबर सच्चा नहीं था? ऐसा नहीं है। तुम फिर जाओगे उल्टे पांव। वमन यनक़लिब, और जो शख्स फिर जाए, अला आक़िबैहि, अपने कदमों पर, तो फलन यदुर्रुल्लाह शैया, बस हरगिज हरगिज अल्लाह रब्बुल जलाल को कोई तकलीफ नहीं है, कोई जरर नहीं पहुंचा सकते किसी शय में। वो जो मुर्तद हुआ है पैगंबर की विसाल के बाद, पैगंबर के वफात के बाद, तो उस के मुर्तद होने से अल्लाह को नौजुबिल्लाह हमें जालिक कोई गुजंद नहीं पहुंचता, अल्लाह को उसकी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, अल्लाह को उसका कोई ऐसा नहीं पहुंचता। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि मखलूक में हमारा कोई काम ना हो तो हमें नुकसान होगा, तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है अगर कोई नहीं मानता तो। कोई साहिब ईमान रहता है तो उसका अजर उसके अपने जिम्मा पर है, उसके अपने नामा अमाल में है। उसके साहिबे ईमान होने का अल्लाह रब्बुल जलाल को कोई फायदा, वो फिर भी अल्लाह है जब कोई मानता है, और जब कोई उसका इनकार करता है तब भी वो उसी तरह अपनी शान के लायक माबूद ही रहता है। किसी के मानने या इनकार करने से उसकी माबूदियत में, उसकी इलाहियत में, उसकी तौहीद में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गोया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और इनसे पहले भी कई रसूल तकालीफ में से गुजरे हैं, तकालीफ में से गुजरे हैं, वो मरहला वफात में से गुजरे हैं। तो क्या जब कोई रसूल या कोई नबी वो वफात के मरहले से गुजरते हैं या शहादत उज़्मा के मर्तबे पर फाइज होते हैं, तो क्या फिर उम्मत को उनकी तालीमात भुला देनी चाहिए? क्या उम्मत को अब उस सिराते मुस्तकीम से इनहिराफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि अब पैगंबर नहीं रहे तो अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। उनको उसी तरह तमस्सुक फिद्दीन रखना चाहिए, उनको उसी तरह इस्तिकामत अलद्दीन रखनी चाहिए, उनको उसी तरह दीन इस्लाम के दामन को थामे रखना चाहिए जिस तरह वो पैगंबर की हयात मुकद्दसा में थामे रखे हुए थे। वसयज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह अनकरीब मसाइब व आलाम पर साबित कदम रहने वालों को शुक्र की जजा अता करने वाला। अब यहाँ बड़ी ईमान अफरोज बात है, फरमाया कि वो जो साहिब ईमान लोग हैं उनका जो ताल्लुक उस वक्त के पैगंबर के साथ जुड़ा हुआ होता है,
وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی سبھی تکالیف سے وہ جو چہرہ اور وہ جو سراپا اللہ کی باتیں سنایا کرتا، اب وہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ اس تکلیف پر بھی استقامت اختیار کرتے ہیں، مصائب پر ثابت قدم رہتے ہیں اور شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شاکرین کو جلد جزا عطا کرنے والا۔ یا پھر وصال پیغمبر کے بعد بہت سارے فتنے برپا ہوتے ہیں، وہ استقامت علی الدین اور جو تمسک فی الدین اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو وصال پیغمبر کے بعد بھی وہ جو فتنے فساد کی صورت میں مصائب و علامات، ان میں وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور ان مصائب پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ وما کان لنفس، اور یہ یاد رکھیے کہ واں اور ماں نہیں کانا ہے لنفس کوئی جان ان تموتا کہ وہ مر جائے، کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ آپ جتنی خود سوزیاں خودکشیاں کر لیں، موت لکھی نہیں ہے، آئے گی نہیں، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا الا مگر ہاں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، کتابا مؤجلا، جو مخصوص کتاب میں لکھا ہوا ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرے، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اسی دنیا سے حصہ عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرے، ثواب الآخرہ، آخرت کی جزا کا، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم اس کو آخرت سے جزا دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب شکر گزاروں کو خوب خوب صلہ دیا جائے گا، بڑا صلہ دیا جائے گا۔ اور کأین، کتنے، من نبی، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایسے تھے، تعالیٰ جنہوں نے جہاد کیا، معہو، اور ان کے ساتھ ربیون کثیر، بہت اللہ والے تھے، بہت اولیاء کرام ان کے ساتھ شریک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اور جو ولایت کا دعویٰ کرے اور شریعت پر اس کا کامل عمل نہ ہو، وہ انقلاب فی زمانہ کی بات نہ کرے، وہ وقت کی تبدیلی کی اور باطل کے خلاف ٹکر نہ لینے کی بات کرے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو باطل کے ساتھ ٹکر لیتا ہے۔ وہ حق ہی کیا جس کے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ حق ہمیشہ، حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کوہ استقامت بنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عالم وجد میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اللہ کے مکھڑے کی دید کی خاطر ہر دکھ کو سکھ سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر دکھ میں جو رتبہ ملنا ہے، جو قربت ملنی ہے، جو معرفت کا درجہ ملنا ہے، وہ شاید کہیں اور سے نہ میسر آئے، سو وہ ہر دکھ کو سکھ سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما پس نہیں، وہنوا وہ ہمت نہیں ہارتے، لما جو اصابہم ان کو پہنچتی ہیں، جو مشکلات ان کو پہنچتی ہیں ان سے وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ مشکلات کس راستے میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ وہ جھکتے ہیں اللہ کے سوا۔ وہ باطل کے سامنے تو جھکنے والے ہی نہیں ہیں، نہ وہ جھکنے والے ہوتے ہیں نہ وہ بکنے والے ہوتے ہیں۔ اور بھائی جو اللہ کی راہ میں جھک چکا ہے، جو اللہ کی دہلیز پر جھک چکا ہے، جو اللہ کے نام پر خود کو بیچ چکا ہے، وہ اغیار کے سامنے کیا جھکے گا، کیا بکے گا؟ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب ذوالجلال
صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایسے اللہ کے نیک بندے ربانیین، وہ جو اللہ کے ولی کامل ہیں، وہ یوں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا آپ نے مجھے یاد کر کے جو ہے اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے یہ آپ نے مجھے فارورڈ کرنی ہے، اور اس کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کا قول، الا مگر ہاں وہ پروردگار عالم کے حضور دعا مانگتے ہیں، جب وہ حالت قربت میں پہنچتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں ان قالو، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے یاد کرنی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمارے لیے بخشش فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، واسرافنا، اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں ان کی بخشش فرما، فی امرنا، ہمیں ہمارے امور میں، ہم نے بہت سارے کاموں میں زیادتیاں کی ہیں تو ہماری ان زیادتیوں پر درگزر فرما، وثبت اقدامنا، اور اسی معرفت کے درجے پر، اسی دین پر، اسی ایمان پر، اسی رسول کی محبت پر، اسی اپنی محبت پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ثابت فرما اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری نصرت فرما، ہماری امداد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ یہ ربنا سے لے کر یہ کافرین تک آپ یاد کر کے یہ لازمی سنائیں گے، یہ سبھی لوگوں پر ضروری ہے۔ فآتاہم اللہ، پس عطا کرتا ہے ان کو اللہ رب ذوالجلال ثواب الدنیا۔ اب اس دعا کا فائدہ کیا ہے، اور یہاں جو استقامت علی الدین تھا، تمسک فی الدین تھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، پس ان کو اللہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب اس سے بھی عمدہ عطا کرتا ہے۔ صرف ان کا اجر دنیا میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی فقط آخرت میں اجر نہیں ملتا، نیکی کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کے دین کا خادم بن جاتا ہے، جو خادم فی الدین ہے، اس کی دنیا بھی خوبصورت اور اس کی آخرت بھی خوبصورت۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ محسن وہ ہے، محسن جسے اللہ محسن کہہ دیتا ہے، اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ احسان کرتا ہے، اور اس کا احسان کیا ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے مکھڑے کی دید اس شخص کو کرا دیتا ہے۔ تو جس کو وہ اپنی مخلوق میں سے اپنی ذات کی دیدار عطا کرتا ہے، اپنے مکھڑے اور اپنے حسن مطلق کی دید عطا کرتا ہے، تو وہ یقیناً محسن ہے، وہ احسان والا ہے، اللہ کے احسان کا مستحق ہے۔ بس اللہ نے انہیں دنیا میں بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازے گا، اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کی چاہت رکھتے ہیں، جو اغیار کی چاہتوں میں خود کو گم نہیں کرتے بلکہ اللہ کی چاہت میں ہمہ وقت زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ کاروبار دنیاوی انجام دیتے ہیں تو فقط اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ رزق حلال کماتے ہیں تو فقط اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کا، وہ ماں باپ کی عزت و توقیر بجا لاتے ہیں تو فقط اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غرض ہر عمل اس لیے انجام پاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان تم پاکیزہ چیزوں میں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ چلتے ہیں تو فقط اس لیے چلتے ہیں کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ کل سیرو فی الارض، کو زمین پر چلا کرو۔ وہ رات کو سوتے ہیں تو فقط اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو آرام کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ وہ دن کو عبور زندگی بجا لاتے ہیں تو اس سوچ سے بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے
دنیاوی کاموں کے لیے دن کا وقت مختص کیا ہے. وہ ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. وہ علم حاصل کرتے ہیں تو فقط اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ علم والوں کے درجات کو بلند کر دیتا. وہ بولتے ہیں تو فقط اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہاری زبانیں کھلے تو صرف حق بات زبان سے نکلے. وہ دیکھتے ہیں تو فقط اس لیے کہ حق بات دیکھنے کے لیے اللہ نے اس آنکھ میں نور کا ایک دھارا تخلیق کر دیا. وہ مظاہر فطرت اور قدرت کو دیکھتے ہیں. محسن وہ ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل میں گزرتا ہے. اگر ہم اپنے ذہن کو پازیٹیو کر لیں تو 24 گھنٹے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں ان تمام کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، مگر ہم صرف نیت میں اللہ کے ذات کے اخلاص اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. ہم دیکھیں ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں مگر اس نیت سے کرتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے پاس گیٹس نہیں ہے، اس کے پاس لائف سپینڈ کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں ہے. اگر ہم ماں باپ کی تعظیم و توقیر اس نیت سے بجا لائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو محبت بھی بڑھے گی، اجر بھی ملے گا، اللہ کی قربت بھی میسر آئے گی. ہم کالج جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، گھر کے کام انجام دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیں اللہ نے حکم دیا رزق کما دیں، اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے دل کی تار اس مالک کی حقیقی سے جڑی رہے گی. کام تو وہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. نعت خان ہیں، پیسوں کے لالچ سے نہ جائیں. یہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور ثنا ہر وقت اللہ رب ذوالجلال فرما رہا تو ہم سنت الہیہ کو زندہ کر رہے ہیں اس کے بکھڑے کی دید کی خاطر. تو باقی لوازمات تو وہ سبھی اسی طرح ہو جانے ہیں. تبلیغ دین ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بھائی بڑا دیندار ہے، نہ، یہ نیت نہیں. یہ نیت ہو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے رہے تو ہماری نیتوں کے پیمانے، ہماری نیتوں کی سمتیں، ہماری نیتوں میں اخلاص، اعمال میں خلوص، کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بس ہمارے مقاصد مختلف ہیں. کھانا بھی کھائیں تو اس لیے کہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا، اس لیے کھائیں کہ اللہ میرے بدن میں طاقت عطا فرما اور اسی طاقت کو میں تیری عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے لیے استعمال کر سکوں. اللہ کریم جسمانی صحت عطا فرمائے گا. اللہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت پہ عمل کی توفیق میسر نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکامات کی کامل تعمیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضری لے لیجئے اور آج کا ہمارا یہ مضمون یہاں اس رکوع کا اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ 1 یا 2 دن چلیں گے ہمارے گرامر کے حصے کے، جو ہم تجوید وغیرہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں، یہ ان کے بعد جتنا حصہ ہم نے پڑھنا تھا وہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اس کے بعد صرف قرآن مجید کی ٹرانسلیشن رہ جائے گی اور پھر ہم جو گرامر کا یا تجوید کا پورشن پڑھا وہ ہم نے پورے قرآن مجید پر اسی طرح اپلائی کرتے رہنا ہے. تو اس وجہ سے ہماری سپیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اب مزید بڑھ جائے گی. آپ اپنے شوق کو، ذوق کو مزید اس طرف لگن کے ساتھ چلتے رہیں. اللہ رب ذوالجلال اجر اور استقامت نصیب فرمائے. تفسیری نکات میں وقت کی بچت کے لیے کم پڑھتا ہوں تاکہ یہ اردو میں لکھے ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے لکھ دیتا ہوں اب تو، اور آپ کی یہ سلائیڈز آپ کے گروپ میں آ جائیں گی. آپ اس کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ صحیح معنی اور مفہوم اس سے آگاہی حاصل ہو سکے. تو اب اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئے منتخب آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.